السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک کو کسی چمڑے کے اندر لپیٹ دیا جائے، ڈال دیا جائے، تو اس چمڑے پر آگ اثر نہیں کرتی۔ تو جس کے سینے میں یہ پاک کتاب ہو، جس کے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید ہو، اس پر بھی آگ اثر نہیں کرتی۔ حضرات محترم، پتہ چلا کہ جو دنیا میں رہ کے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دلواتے ہیں، حضرات محترم قیامت کا دن ان کے اوپر دوزخ کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ حضرات محترم، جب دوزخ کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے سینے کے اندر قرآن پاک ہے، اس کے سینے کے اندر اللہ کی پاک کتاب ہے، اس کے سینے کے اندر اللہ کی پاک کلام ہے، تو حضرات محترم اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اس پر اثر نہیں کرے گی۔ تو حضرات محترم، جب اللہ کی پاک کلام اپنے سینے میں بسائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تو حضرات محترم پھر اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں بھی ناکام نہیں کرے گا۔ دنیا میں بھی اللہ ہر جگہ، ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دلوائیں، آپ خود بھی قرآن پاک پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، اور ان پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت ہم یہ کام کریں گے، قرآن مجید تو پڑھنا ایک آسان سا کام ہے، لیکن اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے قرآن پاک کو صرف اپنے گھروں کی الماریوں تک محدود کر دیا ہے۔ حضرات محترم، کئی دن ہو جاتے ہیں ہم اپنے قرآن مجید جو گھر کے اندر پڑا ہے، جو الماری کے اندر پڑا ہے، جس کے اوپر اتنے جالے لگے ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، ہم اس قرآن پاک کو نہیں کھولتے۔ پھر ہمارے گھروں میں عذاب آتے ہیں، ہمارے گھروں میں مشکلیں آ جاتی ہیں، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں کس امتحان میں ڈال دیتا ہے، جیسے اللہ کی مرضی۔ ارے اللہ کے بندو، جب گھر میں اللہ کی پاک کلام ہوگی، ہم گھر میں 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کی پاک کلام کو نہیں پڑھیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مشکلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ حضرات محترم، ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، ہم اللہ تبارک و تعالی کی پاک کلام کا مطالعہ کریں، ہم اللہ کی پاک کلام کو اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کریں، اس کو آباد کریں۔ حضرات محترم، جب ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر بھی راضی ہوگا۔ پھر جب اللہ ہم سب کے اوپر راضی ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت برسائے گا۔ اللہ خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں آئیں گی۔ حضرات محترم، جب برکتیں آئیں گی تو انسان خود بخود خوشحال ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اس کو آباد کرنا ہے، ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، ہم نے ہر جگہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ حضرات محترم، ہم نے ان کو الماریوں تک محدود نہیں کرنا۔ ہم جب قرآن پاک کو پڑھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمیں بھی اور ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔